السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت نہوم مضمون اردو ادب کے سبق سیر پہلے درویش کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سیر پہلا درویش میر امن کا لکھا ہوا ہے۔ اردو نثر اپنے ابتدائی زمانے 18ویں صدی میں قرآن اور مذہبی رسالوں کے ترجموں، مختصر اور طویل قصے کہانیوں، اخلاقی نصیحتوں کے عربی فارسی اسالیب میں نمو پا رہی تھی۔ یہ ہمارے زمانے کی بول چال کی زبان کی طرح نہیں تھی، یعنی کہ یہ زبان بہت ہی فصیح ہوا کرتی تھی۔ انگریزی سرکار نے اپنے ملازموں اور فوجیوں کی تعلیم کے لیے ہندوستان میں جب درسی نصاب تیار کیا تو عام نثری زبان کے نمونے سامنے نہیں تھے۔ کولکتہ کے فورٹ ولیم کالج میں درسی کتابوں کی تیاری کے لیے ایسے منشی مقرر کیے گئے۔ سرکاری حکم کے مطابق اردو نظم و نثر کا تعلیمی مواد تیار کرتے۔ اس ضمن میں کچھ داستانیں مثلاً حاتم طائی اور 4 درویشوں کے قصے عام گفتگو کی نثر میں لکھوائے گئے۔ کہ عربی فارسی میں جو قصے، کہانیاں یا داستانیں موجود تھیں ان کا آسان اردو یعنی کہ عام بول چال کی زبان والی اردو میں ان کا ترجمہ کیا گیا۔ ان کا قصہ فارسی اور فارسی جیسی دقیق اردو میں خاصا مقبول تھا۔ میر عطا حسین خان تحسین نے اس کا ترجمہ نو طرز مرصع کے نام سے کیا تھا، لیکن اس ترجمے کی زبان عام بول چال کی زبان نہیں ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ نے اس قصے کو میر امن دلی والے سے لکھوایا۔ اس کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ باغ و بہار ایک مختصراً داستان ہے۔ درویشوں کا قصہ فارسی میں تھا۔ اس کے بعد میر عطا حسین نے اسے نو طرز مرصع کے نام سے اردو میں ترجمہ کیا۔ کہانی سنانے کا ایک طریقہ ہے جس میں کہانی میں کئی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ 4 درویش اپنی اپنی کہانی سناتے اور ان کہانیوں میں بھی کئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں نظر آتی ہیں۔ کبھی ان کہانیوں میں ہلکا سا ربط بھی نظر آتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ داستان سنائی جانے والی کہانیوں کا آپس میں کوئی ربط بھی ہو۔ داستان میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے۔ کسی بڑی مہم کو سر کرنے کے لیے وہ کئی طرح کے خطرناک مرحلوں سے گزرتا ہے۔ جب وہ مہم سر ہو جاتی ہے تو ایک خاص منزل پر داستان اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ عام طور پر داستانوں کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ داستان میں دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سننے یا پڑھنے والوں کو تحیر اور تجسس کو قائم رکھے۔ بہار اس میں 4 درویش ایک ایک کر کے اپنا قصہ سناتے ہیں، جس میں سے آج ہمیں سیر پہلے درویش کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔ اس سبق کے عنوان سیر پہلے درویش کی ہے۔ لفظ سیر یہاں پر عام قسم کے سیر سپاٹے کا نہیں، بلکہ درویش کی زندگی میں کیسے مشکل واقعات اور وہ کن کن لوگوں سے ملتا، کہانی سنانے والے ان کے ساتھ کیسے حالات دیکھے اور اس کی زندگی کا سفر کا انجام کیا ہوا، یہ ساری باتیں لفظ سیر کے مفہوم کو ظاہر کرتی ہیں۔